آتے کو خوش آمدید جاتے کو خدا حافظ، آتے کو خوش آمدید جاتے کو خدا حافظ، یہی دو لفظ کافی ہیں انسانیت کی پہچان کے لیے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں اور نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام، آج ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں وہ غالباً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی طالب علمی کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بعد میں LLM یا PhD کے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے وہ بھی کریں، اور بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو اپنی پروفیشنل لائف میں چلے جائیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 5 سال اس یونیورسٹی میں گزار دیے۔ 5 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 5 سال کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے یا اپنے اپنے ممالک کو جائیں گے، اپنے دیش اپنے صوبوں کو جائیں گے، تو 5 سال میں زندگی بہت سارے روپ بدل چکی ہوگی۔ بہت سارے وہ لوگ، بہت سارے وہ پیارے جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہمارا بیٹا پڑھ کے آئے گا، ہماری زندگی بہتر بنائے گا، ان میں سے بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہو سکتا ہے کہ رخصت بھی ہو چکے ہیں۔ 5 سال کی کر نہیں گیا۔ 5 سالوں میں الحمدللہ ہم نے اس یونیورسٹی میں بہت کچھ پایا۔ مذہبی بیک گراؤنڈ تھا ہمارا، تو دینی مدرسے سے پڑھ کے آئے اور یہاں پہ آ کے جیسے بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے مدارس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوں کہ وہاں پہ ہم کنویں کے مینڈک اگر کہہ لیں تو وہی تھے۔ ابھی بھی ہو۔ وہاں پہ صرف ایک اپنی دنیا تھی، اپنا مسلک تھا، اپنی زبان تھی، اپنے نظریات تھے، صرف اسی ایک حصار میں رہ کر ہم نے سوچنا تھا، جو ہمارے کان میں ڈال دیا جاتا وہی کرنا تھا، جو زبانوں کے الفاظ رکھ دیے جاتے وہی بولنے تھے، جو سوچ ہمارے ذہن میں ڈال دی جاتی اسی کو ہم نے پروان چڑھانا تھا، جو زبان ہمارے پیچھے ہوتی اسی زبان کی ہم ترجمانی کرتے۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ نہ کوئی خوشامد ہے، نہ کوئی اس یونیورسٹی کے لیے خام خیالی ہے کہ ان 5 سالوں میں اس یونیورسٹی نے ہمیں اس کنویں سے نکال کر سمندر کے اندر ڈالا اور دکھایا کہ دنیا ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا وہ بھی ہے جسے تم ابھی تک دیکھ نہیں سکے۔ بلو ایریا میں یہ تو تھا وہ 5 سالوں کے اندر کہ اللہ کے فضل سے دین کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، کس حد تک کامیاب ہوئے، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ لیکن ان 5 سالوں کے اندر جو چیز کھو دی وہ صرف اور صرف وقت تھا، کہ وہ بہت سارا وقت جو میں نے چائے کے ہٹ پہ بیٹھ کر، کینٹین پہ بیٹھ کر یا غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں گزار دیا، اس وقت میں اور بہت کچھ کر سکتا تھا جو میں نہیں کر سکا۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے اچھے دوست بھی پائے، بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے، بہت سارے شفیق اساتذہ کرام سے پڑھنے کا موقع بھی ملا، لیکن جو حاصل کیا وہ ان کی مہربانی سے، جو حاصل نہ کر سکے وہ صرف اور صرف اپنی نااہلی اور اپنی کم عملی اور کم علمی کی وجہ سے وہ حاصل نہ کر سکے۔ جو چیز کوئی وہ صرف اور صرف وقت تھا، کہ وہ وقت جو میں نے کھو دیا جس میں بہت کچھ کر سکتا تھا وہ وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو یہ میرا اپنے جونیئرز کے لیے جونیئر لفظ خیر پتہ نہیں کیسا ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن کیا کریں کہ دنیا کی کشمکش میں اب ہم اتنے بات ہو چکے ہیں کہ جو معیار ہمارے لیے وضع کر کے آ جاتے ہیں اندر سے، اسے ہم اپنا معیار سمجھ لیتے ہیں کہ 2 سال پہلے آنے والا ہی معزز ہے، 2 سال بعد جو آیا ہے وہ غیر معزز ہے۔ تو اپنے سے بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے صرف اور صرف ایک یہی میسج
کہ جو وقت آپ کو ملے اس سے ضرور استفادہ کریں، ضرور اس کو عملی کاموں میں گزاریں، تاکہ کل کو آپ کو اس اسٹیج پہ آ کے یہ کہنے کی کوشش نہ ہو اور آپ یہ محسوس نہ کر سکیں کہ میں نے بھی اپنے سابقین کی طرح وقت ضائع کر دیا ہے۔ اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ٹیچر پکا ہو گیا ادھر۔ حافظ آصف اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ یادیں یاد رکھنا، کچھ باتیں یاد رکھنا، کچھ یادیں یاد رکھنا، کچھ باتیں یاد رکھنا۔